الرحمن الرحیم فرمایا کہ میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں کہ بدعت مٹانے کے لیے بدعت سے مت روکو، پیر جیوں کو جو بدعت میں آمدنی ہوتی ہے اس سے روک دو، یعنی ان رسوم میں ان کو کچھ مت دو، اس سے بدعت خود بخود رک جائے گی۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بدعت کو مٹانے اور ختم کرنے کا ایک بہترین اصول ارشاد فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ جتنی بھی بدعات ہیں ان بدعات میں کوئی نہ کوئی مزے کی چیز، کوئی نہ کوئی چیز دنیاوی نفع سے متعلق ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ براہ راست بدعت سے روکو گے تو بدعت نہیں رکے گی، وہ جو بدعت کے لوازمات ہیں، منافع ہیں، ان سے روک دو، بدعت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بدعت اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنے وجود میں یہ بدعت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ جتنے پیر حضرات ہیں یہ جتنی بدعات کو شروع کرتے ہیں، ان بدعات کو شروع کرنے میں ان کی کوئی نہ کوئی ذاتی غرض، نفع، دولت، پیسہ، چیزیں یہ مقصود ہوتی ہیں، ان چیزوں کو روک دو، پھر دیکھو خود بخود بدعت ختم ہو جائے گی۔ آج بھی جتنی بدعات ہیں ان سب میں کھانے پینے کے چکر ہیں، ذاتی اغراض ہیں، اور دین میں ایک نیا طریقہ ایجاد ہو جاتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے جتنے فوائد ہیں، منافع ہیں جو غیر شرعی ہیں، ان کو آپ روک دیں، بدعت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہاں قریب ہمارے ہاں یہ مسجد ہے، مسجد ابو بکر، یہ کھوسا والی بستی مشہور ہے خیابان میں۔ اس مسجد میں جو حضرات رہتے ہیں، متولی ہیں اور دیگر حضرات ہیں، یہ میرے پاس کثرت سے آتے تھے، مجھے آ کر کہتے تھے جی فلانا مر گیا، تیسرا دن ہے، بیان کر دیں۔ تو میں سب حضرات کو پتہ ہے بدعات میں نہ شریک ہوتا ہوں، نہ شرکت کی اجازت دیتا ہوں، الحمدللہ۔ تو میں نے یہی سوچا کہ اب ان کو کیا کہا جائے۔ میں نے کہا ایک شرط ہے، میں ضرور آتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اس پروگرام میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ شدید گرمی کے موسم میں بھی میں نے ان کو کہا پانی کا ایک قطرہ وہاں آپ نہیں رکھیں گے، انتظام نہیں کریں گے، پانی بھی بند کر دیں، کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، نہ میرے لیے نہ کسی اور کے لیے، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک پروگرام انہوں نے اس طرح کیا تو بہت سارے لوگ آ گئے، شروع میں نے نصیحت کی، تھوڑا سا بیان کیا، دعا ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ٹائم بھی میں نے کہا اپنی مرضی سے دوں گا، آپ کی مرضی کا نہیں۔ کہا جی کون سا؟ میں نے کہا عصر کے بعد، مغرب سے پہلے۔ تو اس وقت سب کی مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ آ گئے جی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر سے سب چلے گئے، باتیں بھی ہوئیں، اس کے بعد دوبارہ آ گئے۔ میں نے کہا شرط وہی ہے، اب کی بار آدھے سے بھی کم لوگ تھے، پھر تیسری مرتبہ یہی لوگ آ گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں حاضر ہوں، شرط وہی ہے۔ چنانچہ اب کی بار جب گئے تو اندر کمرے میں 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، بیان بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہوگا فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ تو الحمدللہ جان چھوٹ گئی، اب وہ بلاتے بھی کم ہیں اس کام کے لیے۔ پھر ہمارے یہاں مفتی توقیر صاحب ہیں، قریب یہاں رہے ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، ان کے سسر کا انتقال ہوا، وہی مطالبہ، وہی بات۔ میں نے کہا جی انکار نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، میں حاضر ہوں، اور ٹائم بھی عصر کے بعد، صبح کا نہیں، جو معروف ٹائم ہے نا جی، وہ نہیں، تاکہ دھوکہ نہ ہو کسی کو۔ تو ہم وہاں چلے گئے اور پانی کا ایک گلاس نظر آئے تو میں نے بیان روک لیا۔ میں نے کہا جی یہ پانی یہاں پینا پلانا کچھ بھی نہیں ہے جی، کھانا وانا بھی کچھ نہیں ہے، پہلے سے سن لیں۔ پھر میں نے سب کو بتا دیا، سمجھا دیا سارا معاملہ، بھی یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف دعا ہوگی، دعا کے لیے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے جی، جب بھی چاہو کر لو، جہاں چاہو کر لو۔ چنانچہ جان